اچھا، اہل کتاب یا اہل بدعت، کیا کون بہتر ہے؟ اہل بدعت مسلمان لفظ بولے نا، ہاں تو مسلمان. ظاہر ہے اہل بدعت مسلمان ہی بہتر نہیں، ہے. بہت سے لوگ اب بتایا تھا میں نے، اس میں وہ اہل کتاب کو سے شادی نعوذ کرنے کو باللہ، تیار ہیں نعوذ لیکن باللہ. شادی میں اہل بدعت کو ہٹا کے وہ کہہ رہے ہیں اہل. یہ تقوی کا حیض ہے اور گمراہی اپنے عروج پہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک کوئی شخص جو ہے وہ ایک مسلمان جو ہے وہ ایک قبلہ اہل قبلہ ہے جو کافر نہیں ہے، اس کے اوپر کسی کافر کو پرائورٹی دے رہا ہے. اہل حدیث ہی بھائی. تو پھر آپ بھی ان کے ساتھ کیا کریں نا. سارے. میں اب وہ اور طرف چل پڑوں گا، چھوڑیں. اچھا، دعا اپنی زبان میں کریں یا عربی زبان میں؟ مطلب نماز کی بات میں نہیں. کہتا ہوں نبی علیہ السلام نے جو تعلیم کی ہے نا دعائیں اپنی زبان کے اندر، ان کی زبان کے اندر وہ اللہ کو محبوب ہے. عربی ایک محبوب زبان ہے، تو ان دعاؤں کے ترجمے یاد کریں. کوئی مشکل راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ ان کے شارٹ کٹ کی طرف نہ جائیں. اچھا، شادی کی عمر آپ یہ بتائیں کیا آئیڈیل ہونی چاہیے، 18 سے 24 یا 24 سے 30؟ اس طرح تو کوئی یعنی وہ ڈیفائن حالات و واقعات ہیں. دیکھیں نا، جس کی استطاعت ہے تو وہ کرے نا. استطاعت سے مراد فائنینشیل استطاعت ہے جو بخاری مسلم میں ہے. دوسری استطاعت تو ظاہر اس میں ہے ہی ہے، تبھی کہا جا رہا ہے کہ روزے رکھ کے وہ اپنے شہوت کو ٹھنڈا کرے. حالات و واقعات دیکھیں کہ جو اسٹیبلٹی ہے، تو میرا خیال ہے آج کل تقریباً کوئی 25 سال تو ہو ہی جاتے ہیں مرد کے لیے. بچیوں کی جلدی شادی 20 تک کر دینی چاہیے. چلیں. ہاں جی. اچھا، مسجد پر خرچ کریں یا غریبوں پر؟ زیادہ کس پہ خرچ کریں؟ نہیں، مسجد میں تو بالکل خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. وہ آپ سے چھین کے لے جائیں گے اپنے حصے کا، بے فکر ہے آپ. مسجد کبھی نہیں دیکھی آپ نے کہ مسجد بند ہوگی ہو کبھی بجلی کا بل کی وجہ سے. وہ آپ کے گھر سے آ کے لے جائیں گے. غریب آدمی جو ہے نا اس کو پرائورٹی آپ دیں. اور مسجد میں کم از کم جہاں آپ وضو غسل کرتے ہیں، یعنی وضو کے لیے پانی استعمال کرتے ہیں، تھوڑا بہت اس چندے میں ڈالتے رہیں. ضرورت سے زیادہ نہ کریں. وہ تو جمعے دن آپ سے خود چھینے گا، وہ آگے بندے کو پھیرے گا. اگر نہیں ہوگا اور وہ کٹنے لگے گا، اگرچہ مسجد کا بل 40,000 جو ہے اس میں سے 10,000 مسجد کا ہوگا، 30,000 امام مسجد نے اپنے گھر میں یوز کیا ہوگا، لیکن وہ آپ کے گھر سے آ کے لے جائے گا. آپ بے فکر رہیں. مسجد والے بھوکے نہیں مرتے، انہیں ٹینشن نہیں لینی. تھی اگر سنت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو شلوار قمیض زیادہ بہتر ہے یا عربی جبہ؟ عربی جبہ جو اس وقت چل رہا ہے، واللہ عالم یہ کہ ہاں سے سنت ہے، کیونکہ حدیثوں میں تو آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف میں حدیث ہے کرتا پسند فرماتے تھے. تو یہ عربی جبہ والوں نے تو یہ کرتا ختم ہی کر دیا، یا انہوں نے بٹن لگا لیے. ٹھیک ہے نا، اس کی تو آستین کھلی ہوتی تھی کرتے کی. اور باقی یہ چاک وغیرہ جو ہے اگر سائڈ سے بند ہوتے ہیں اس میں یعنی بھاگنا مشکل ہوتا ہے. پتہ نہیں پھر وہ جہاد میں کس طرح بھاگتے ہوں گے. اگر وہ بند ہوتے ہیں اس میں تو بھاگنا مشکل ہوتا ہے. یہ جبے اور یہ جو آج کل جو سرخ رومال ہے یہ عرب کی ٹریڈیشن ہے. اور سب سے بڑا تو میں سرخ رومال کی بات کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی پگڑی تو بخاری مسلم میں آئی ہے، اس کے رنگ بھی آئے ہوئے ہیں. تو چلو ان کو کہ سرخ ہی پگڑی باندھ لیں، آپ نے سرخ رومال ہی ضرور رکھنا ہے. تو امام کعبہ نے پگڑی تو نہیں باندھی. یہ بہت واضح نشان ہے کہ پگڑی سے یہ سارے عربی محروم ہو چکے ہیں. میں نے تو کم از کم عرب کی مسجدوں میں کسی کو نہیں دیکھا پگڑی باندھے ہوئے. یہ تو وہ ہے جو بخاری مسلم میں سنت ہے، یہ چھوٹ چکی ہے. باقی لگتا ہے انہوں نے اپنی جاری کرتا رہے لباس جڑے. اچھا علی بھائی، آخری سوال یہ بالکل یہ بتائیں کہ زیادہ نقصان اسلام کو کس چیز سے پہنچا ہے؟ ضعیف حدیث سے پہنچا یا خوابوں کی شریعت سے پہنچا؟ نہیں، اسلام کو زیادہ نقصان پہنچا ہے قرآن کی دوری کی وجہ سے. اگر قرآن کو یہ پکڑ کے رکھتے نا تو مزاج اللہ کا سمجھ آ جاتا ہے ان کو. حدیثوں کے صحیح ضعیف حدیث خود بول رہی ہوتی کہ یار منو کڑیا کسی نے. جب یہ حدیث ہے ایک گھڑی ہوئی کہ جب تمہیں مصیبت ہو تو جا کے قبر والوں سے مانگ لو. یہ کسی دنیا کی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے، لیکن سفیان نے لکھی ہوئی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا. قرآن اس نے پڑھا ہوتا تو عقیدے تو صحیح ہوتے. جب فقہا اور محدثین کی یہ ٹسل شروع ہوئی ہے نا، اس کی وجہ سے قرآن پاک بیک فٹ پہ چلا گیا. اب دیکھیں ساری پرانی بحثیں آپ کو فقہی بحثیں ملیں گی. میں کیوں بار بار قرآن اٹھا کے دکھا رہا ہوتا ہوں، آیت پہلے کوٹ کرتا ہوں پھر حدیث کوٹ کرتا ہوں، وہ اسی لیے کہ قرآن کے اوپر امت کو لے گیا. اور یہ میں کہتا ہوں صدیوں بعد اگر قرآن کے حوالے سے کام ہوا ہے نا، شاہ ولی اللہ دہلوی نے کیا، اس کے بعد ڈاکٹر اقبال نے، اور صحیح معنوں میں جس بندے نے انٹروڈیوس کرایا نا قرآن کے حوالے سے وہ دو ہیں، مولانا مودودی اور ڈاکٹر اسرار. اس سے پہلے حقیقت بات ہے کہ ہمارے لوگ اور کتابیں لکھتے رہے ہیں، قرآن کی طرف توجہ نہیں. آپ قرآن کی تفسیر بالروایت صحیح معنوں میں اگر کوئی دکھا سکتے ہیں نا پچھلے 1200-1300 سال میں، ویسے تو بے شمار ہیں، وہ ابن کثیر ہی ہے. اور اس میں بھی ایسی ایسی عجیب و غریب واقعات ہیں کہ یعنی وہ شرم آتی ہے ان کو پڑھ کے.
تو وہ تو اب شیخ زبیر صاحب کی تحکیم کے ساتھ آ گئی ہوں، بے سند چیزیں تھیں، پوائنٹ آؤٹ کر دی. اصل مسئلہ ہے قرآن سے دوری، جو قرآن اہل بیت کے ساتھ قرآن کا ذکر آیا غدیر خم پہ. مسلم شریف میں بعد ہی قرآن سے شروع ہوئی تھی کہ مسلم کی جو حدیث ہے 2950 حجۃ الوداع کی، اس میں صرف قرآن کا ذکر ہے، حدیث کا ذکر ہی نہیں ہے. یہ وہ مولانا صاحب صاحب بات ہے، حدیث والی تو سارے ہی دیتی ہیں نا، اصل تو قرآن ہے نا. اصل قرآن کی دوری کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے. اور اب آپ دیکھیں قرآن قرآن ہو رہا ہے، کوئی غیر مسلم اب قرآن پڑھ کے اس طرف آ رہا ہے، آپ کے بزرگوں کی کتابیں نہیں پڑھ رہا کہ وہ ان سے امپریس ہو. اور بزرگوں کا کردار تو ماشاءاللہ ایسا ہے، آج کل کے بھی جو زندہ بزرگ ہیں کہ اور علماء ہیں کہ اور جو عوام الناس ہے سب کا، کہ اس سے تو کبھی گورا نہیں امپریس ہوگا. البتہ ہم سب گوروں کے کئی ایک چیزوں سے امپریس ہیں کہ واقعی صفائی نصف ایمان ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے 534 نمبر. لیکن پریکٹیکلی صفائی نصف ایمان اگر آپ نے دیکھنی ہے تو جائیں گوروں کی سڑکوں پہ دیکھیں. ان کا اگر وہ پیٹ جانور کتا بھی وہاں پہ پوٹی کر دے وہ خود صاف کرتے ہیں. جہاں پہ آپ دیکھ لیں لوگوں نے پیمپر بھی اس طرح پھینکے ہوتے ہیں روڈ کے اوپر. اور آپ دیکھیں کہ گاڑی پہ لوگ سفر کرتے ہوئے پانی کی بوتل جب خالی ہو جاتی ہے، یہ نہیں کرتے کہ تھوڑا لیفٹ پہ ہو کے اس کو کچے پہ پھینک دیں، ہم چلتی گاڑی سے پھینکنا ہے، روڈ کے سینٹر میں پھینک دیں گے. اور اتنی خطرناک چیز ہے، اسے سلپ بھی ہو سکتی ہے. تو پریکٹیکلی تو ہمیں اسلام وہی نظر آتا ہے کئی معاملات میں. باقی لیکن جنت ہی پھر بھی تسی جانا ہے، یہ لگ پتا جائے گا کہ ہوتا کیا ہے، ایڈا سیدھا نہیں جنت ہی پہنچنا. کوسچنز ختم ہو گئے، بہت بہت شکریہ.